آیت نمبر 97 میں سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، دور نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہوگا۔ اللہ بہت بخشنے والا، بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے کفر کے نظام میں، یعنی ان اسلامک اسٹیٹ یا کنٹری میں زندگی گزارنے کے لیے صرف 2 ہی صورتیں جائز ہیں۔ ہم ہیں نا امریکہ میں، ایک ان اسلامک اسٹیٹ میں ہیں، 2 صورت جائز ہے ہمارے لیے یہاں پر رہنے کی، ادر دین دیٹ جائز نہیں کسی مسلمان کا ایسی جگہوں پر رہنا۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں نا کیوں رہنا منع کیا گیا مسلمان کو ایسی جگہوں پر؟ کتنے گناہ ہیں جن میں ہم مجبوری کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وہاں پر ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کر لیا تھا۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ لیکن 2 صورتیں ہیں جس کو آپ سب لوگ غور سے سنیے گا۔ کیا وہ صورتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اپنے رہنے کو اللہ کی نظر میں کہیں نہ کہیں صحیح قرار دے سکتے ہیں اور اللہ ہم سے باز پرس نہ کریں گے؟ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور کفر کے نظام کو، یعنی جو باطل سے جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، جو اس ملک کا جو ایسی چیزیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، اس کے اگینسٹ کوشش کر رہا ہو۔ اب جیسے یہاں پر ہم لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، کہ دین کو سیکھنا اور دین کو پھیلانا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کی اس ملک میں رہتے ہوئے ہر چیز کو، حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ کر دو، بلکہ قرآن کے نظر میں اور اللہ کے پاس یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے ہی طریقے پر جینا ہے یہاں پر۔ یہ امریکہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکن ہو جائیں، ہم لباس ویسے پہن لیں، ہم اسی طرح نوکریاں کرنے لگ جائیں، ہم اسی طرح جو ہے نا وہ پیسے کے دینار کے بندے بن جائیں، نہیں، بلکہ ہم ایمان کی اسی حدود اور باؤنڈری میں رہیں گے اور اس دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں نے الحمدللہ کیا، یہی وجہ ہے کہ آج اتنے مساجد پائے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر بھی جہاں پر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لاس ویگس کی ابھی جو راحت آپا آتی ہیں اور جو مہروز آتی ہیں ماشاءاللہ، یہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ کسی نے کہا، افشین نے بلکہ کہا، نکات آپا ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ لاس ویگس میں بھی مسلمان رہتے ہیں اور ایسے مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ان سے بات کر کے پتہ چلا کہ مسلمانوں نے وہاں پر بھی مساجدیں بنا رکھی ہیں اور وہاں پر بھی اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر بھی وہ تبلیغ اور اللہ کی کتاب کا جو ہے نا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے ایمان کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو، مجبور ہو، ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ یہاں پر خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ بعض چیزوں میں مجبور ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کا اور ہمارا چھٹکارا اور نجات اسی صورت میں ہو سکتا ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے، کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ اس ملک میں بیٹھ کے جہاں پر ہم کچھ مجبوری میں، کچھ نافرمانیوں میں مبتلا بھی ہو گئے، یا اللہ ہم تیرے دین کی جد و جہد میں شامل تھے، یا اللہ ہم تیرے دین کی جد و جہد میں شامل تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر انسان یہ بات سمجھ لے کہ ہمارے لیے یہ بالکل ایک فرض کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ چوائس نہیں رہ گیا اب کہ ہم محض اپنی نمازوں میں اور بعض اوقات محض اپنی تلاوت قرآن میں مگن رہیں۔
یا بعض اوقات وہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے لیے یہ فرض ہو گیا کہ ہم اللہ کے دین کی جد و جہد میں شامل رہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں پر، میرے گھر کا کوئی فرد، میرا گھر، میرا مال، کہیں نہ کہیں اللہ کے راستے میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی تبلیغ ہی شروع کر دے، ضروری یہ ہے کہ اللہ کے اس جد و جہد کو، اللہ کے کلمے کی اس جد و جہد میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالے۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے بہت اہم معاملہ پیش ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کو اسی لیے گزرنا ہمیں بہت مشکل ہے، جیسے بقرہ سے گزرے سکون کے ساتھ، اسی طرح آل عمران سے، اور پھر اب نساء میں آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں کہ اب یہاں پر نماز قصر کے بارے میں احکام آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 101 پر ہیں۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں کہ اگر نماز میں اختصار یعنی اس کو مختصر کر دو، کم کر دو، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ یعنی دوسرا گروپ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103 ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ تو آتے ہیں ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو سفر کی حالت میں کم کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ بات ثابت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو گویا کہ جب سفر کیا جائے گا تو نمازوں کو کم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ جب تم سے دشمن کے خوف کا جو ہے نا اندیشہ ہو تب، لیکن یہ نماز جو قصر نماز ہے یہ محض خوف کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ عام سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو کم کیا ہے سفر میں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ سہولت عطا کی ہے۔ اس امت کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ اپنی نمازوں کو کم کر لیا جائے، یعنی ہر وہ نماز جو 4 ہے اسے 2 پڑھی جائے گی، اور سفر میں فرض کے علاوہ فرض نمازیں 2 کر دی جائیں گی، اور سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو متعین سنتیں ہیں، یعنی وہ سنت جو ہم کسی بھی نماز کے ساتھ لگا کے پڑھتے ہیں عام حالت میں گھر میں، اس کی کوئی قید موجود نہیں ہے، کوئی چاہے تو پڑھ لے، کوئی چاہے تو نہ پڑھے، اور کوئی جو ہے وہ، لیکن نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں وہ متعین جو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں یا غیر موقدہ کہتے ہیں، اس طرح تو نہیں پڑھی ہیں، لیکن آپ نے اپنی سواری پر اور اپنے سفر میں جب بھی آپ کو موقع ملا آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو آپ پورا وقت سواری پر نوافل ہی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہم نے نمازیں جب فرض نمازوں کو کم کر دیا گیا تو پھر نفل کیوں پڑھیں۔ اگر وقت ہے، مثلاً ہم پلین میں بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے فرض پڑھ لیا 2، اب میرے پاس وقت موجود ہے، اب میں وضو کی حالت میں ہوں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنی نماز نفل بھی پڑھ لے۔ تو قصر نماز کے لیے سفر جو ہے وہ ضروری ہے، اور سفر کے بارے میں یہ ہے کہ کتنی دوری کا سفر ہو جس پہ کہ قصر نمازیں کی جا سکتی ہیں، نمازوں کو کتنے لمبے سفر کے اوپر قصر کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہے اور اختلاف ہے علماء کے پاس۔ بعض نے تو اس کو اتنا تک کہا ہے کہ 17 مائلس
بھی اگر کوئی جائے تو وہ سفر ہے. لیکن اس کو اس طرح سے سمجھیں گے آج کے دور میں، کسی نے 17 کہا ہے، کسی نے 21 کہا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو سمجھنے کس طرح سمجھا جائے گا کہ جو شہر اب 50 میل کی دوری میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر شہر کے اندر کوئی یہ دوری طے کرتا ہے، کسی کی جاب ہے، اب کوئی تو 17 میل شاید روزانہ ہی جاتا آتا ہو، وہ اس حکم میں نہیں آتی، وہ سفر نہیں ہے. یہ جو 17 میل، یہ 21 میل یا اس سے زیادہ کے مائلز بتائے گئے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ انسان شہر کے حدود کے باہر اتنے مائل نکلے گا. شہر جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس سے آگے جب وہ اتنا نکلے تو پھر یہ سفر ہے. اور یہ جو سفر ہے، یہ اگر مان لیجئے کہ ہم یہاں سے کینیڈا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میرا سفر تو کینیڈا تک کا ہے، تو میرے لیے اب میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا. تو جب میں اتنے لمبے سفر پر نکلی ہوں اور میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، تو ان بٹوین میں جو بھی جگہ آئے گی وہاں پر مجھے قصر ہی، چاہے وہ میرے گھر سے 10 میل کے دوری پر ہی کہیں پر میں رکوں اور میرے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں قصر ہی کروں گی. یہ اس صورت میں اس دوری کو ناپا جائے گا جب کہ ڈیسٹینیشن اتنی دوری پر ہے. امید ہے کہ ہم اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے. جب ڈیسٹینیشن 17 میل کی دوری پر ہے شہر سے باہر نکل کر، تو پھر اس سفر میں بھی قصر کیا جائے گا. لیکن اگر ڈیسٹینیشن آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی دوری کا ہے، تو پھر آپ اپنے گھر کو جب چھوڑ کے نکلیں گے تو اب آپ اسی لمبے سفر کے مسافر سمجھے جائیں گے. اسی لیے آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو مختصر کر سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں بھی ہیں، 2 رعایتیں اور دی گئی ہمیں، 2 چھوٹ ہمیں اور دی گئی، 2 سہولت ہمیں اور دی گئی ہے. لکھیے گا ضرور اس کو، جمع تقدیم جمع تاخیر، یعنی جمع تقدیم جمع تاخیر. اس کو اسی طرح سمجھ لینے میں آپ کو آسانی ہوگی. مختصر ہے مگر جامع ہے یہ الفاظ. یعنی ہم 2 نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں ایک ساتھ، جمع کر سکتے ہیں ایک ساتھ. 2 دن کی نمازیں، ظہر اور عصر کو جوڑا جا سکتا ہے، اور مغرب 2 رات کی نمازیں، مغرب اور عشاء کو جوڑا جا سکتا ہے. اب جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جوڑنے کا طریقہ جمع تقدیم ایک ہے. جمع تقدیم سے کیا مراد ہے کہ جمع کر دیا جائے گا اس کو پہلے، اور جمع تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ جمع کیا جائے گا دیر سے. تو جمع تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ جمع تقدیم اس کو کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے اور کہیں پر ہمارے پاس ظہر کا وقت ہو گیا اور ہم نے وہیں گاڑی روکی. اور آپ یہ جان جائیں، یہ بات پھر سے ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی فرض نمازیں ہم گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں. فرض نمازیں گاڑی میں نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، تو پھر ہم نے ابھی پلین کی تو بات کی نا، کہ اگر ہم پلین میں جا رہے ہیں، فرض نمازیں گاڑی میں ہر وہ سواری جو آپ کے اور میرے بس اور اختیار میں ہے، اس پہ فرض نماز اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی کہ قیام، ہر نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا فرض ہے، جو کہ آپ گاڑی میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ کو لازماً کسی زمین پہ کسی جگہ پہ پڑھنا ہوگا. اتر کر کے اپنی گاڑی، میرے بس اور اختیار میں، ہم کہیں پہ جائیں، کسی بھی جو ہے گیس اسٹیشن پر رک کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو پھر پڑھنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ اور ہم 2 نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں. اگر ظہر کا وقت ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت، تو پھر اسی کے ساتھ ہم 2 عصر بھی ملا سکتے ہیں. تو یہ جمع تقدیم ہو گئی، یعنی عصر کی نماز ہم نے وقت ہونے سے پہلے پڑھ لی ہے اور ہم نے عصر کو ظہر سے ملا دیا ہے. عصر کو ہم ظہر کے وقت لے آئے ہیں، یعنی پہلے پڑھ لیا گیا، تو یہ جمع تقدیم ہے. اور اگر کہیں پر ہم ابھی نکلے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نکلے ہی ہیں، ہم شہر سے نکل جائیں اور ہم بعد میں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیں، تو جمع تاخیر کی بھی اجازت ہے. یعنی ظہر کی نماز کو چھوڑا جائے یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اور پھر جب ہم عصر کے لیے رکیں تو پہلے ہم 2 رکعت ظہر ادا کریں، پھر اس کے بعد ہم اسی کے ساتھ لگا کے ہم 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے. اور ان 2 رکعتوں کے درمیان، یعنی یہ 2 جمع کی ہوئی نمازوں کے درمیان، ہم کوئی دوسری سنت نمازیں نہیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے کوئی. اور اگر نفل کو ہم چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. سفر کے وقت میں آپ کو اسی لیے تو دیا گیا کہ آپ کم پڑھیں. آپ نفل کا کیا کریں گے؟ ڈرائیور تو گاڑی چلائے،
لیکن آپ اور ہم جو وضو کی حالت میں ہیں، ہم جب گاڑی میں بیٹھے تو ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے 2 2 کر کے رکعت پڑھ لیں، چاہے میری سمت کوئی بھی ہو۔ یہ تو کہا گیا کہ اگر ممکن ہے تو قبلہ کی طرف کم سے کم رخ کر کے انسان اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر لے، لیکن بعض اوقات وہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں نا، سارے سمت تو اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ المشرق والمغرب۔ تو آپ اور ہم کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ سمت کوئی بھی ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کدھر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کا رخ بعض اوقات قبلہ کی طرف کر کے نیت باندھ لیتے اور پھر نمازوں کو پڑھتے رہتے ہیں اس کے اوپر، اونٹنی کدھر بھی جا رہی ہوتی۔ تو یہ ہم کو اور آپ کو اجازت ہے، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ بالکل اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی، جو سواری میرے بس اور اختیار میں ہے اس کے لیے تو لازماً زمین پہ کھڑا ہونا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں میرے بس اور اختیار میں نہیں، مثلاً کوئی شپ میں جا رہا ہے، کوئی ایروپلین میں جا رہا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہے، ایون بس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے بس اور اختیار میں نہیں ہے، آپ کہیں، آپ کا وضو ہے، آپ نے وضو کر لیا ہے، آپ بس میں پڑھ سکتے ہیں نماز۔ تو تمام باتوں سے کیا بات پتہ چلی کہ قصر نماز نہ صرف یہ کہ ہمیں سہولت دی گئی ہے، بلکہ یہ پسند کیا گیا ہے کہ ہم قصر کریں۔ اللہ تعالیٰ جو رخصت دیتے ہیں وہ اللہ کو یہ پسندیدہ ہے کہ میرے بندے نے میری سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے کہ ہم قصر کریں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اب قیام کے اعتبار سے بھی کہ اگر ہم کہیں گئے ہیں اور میرا قیام 4 دن یا 4 دن سے کم ہے، تب تو ہم وہاں پہ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرا قیام اس سے زیادہ ہے تو پھر قصر نہیں کی جائے گی۔ اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس 15 دن، بعض اماموں کے پاس 3 دن، بعض اماموں کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، کسی نے 20 دن بھی کہا ہے۔ لیکن آپ اور ہم یہ دیکھیں، صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے کہ آپ نے امن کی حالت میں، ایک ہے نا جنگ کی حالت تھی، آپ نے 15 20 دن قصر کیا نمازوں کو، جنگ کی حالت میں صحابہ نے سال بھر قصر نمازیں پڑھی ہیں، جبکہ یہ پتہ نہ ہو کہ انسان کو کوچ کب کر جانا ہے، کب وہ وہاں سے نکل جائے گا، کب وہ جگہ چھوڑ دے گا۔ ایسی حالت میں قصر نمازیں، جبکہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے رکنے کا وقت کتنا ہے اور کتنے دن آپ رکیں گے، ایسی حالت میں اگر انسان کہیں پر مہینہ بھی رک گیا ہے اور 2 مہینے بھی رک گیا ہے، تبھی بھی وہ قصر کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کو اور آپ کو پتہ ہے اور آپ کے پاس ایک پلان ہے کہ ہم کو کسی جگہ جانا ہے اور میرا اسٹے فلاں جگہ پر اتنے دنوں کا ہے، اس میں اگر 4 دن یا اس سے کم ہے پھر تو قصر پڑھے، ورنہ تو پوری نمازیں پڑھے۔ اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان، جیسے کسی کو کہا گیا نا کہ مسافر کوئی کہیں جاتا ہے یا کوئی مہمان ہے کسی کے پاس گھر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ 3 دن تک کوئی مہمان ہے، 4تھے دن سے میزبان جو کھائے وہ مہمان کو کھلائے، یعنی اس کی ضیافت 3 دن کے لیے۔ گویا کہ ایک آدمی کہیں پر 3 دن رکتا ہے تو وہ مسافر کی حالت میں ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی 4 دن رک رہا ہے تو وہ مسافرت کی حالت، آج تو ویسے بھی اب مسافرت کی حالت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہیں پر اتنے کم اسٹے کے لیے رکتا ہے، قصر کرنا چاہتا ہے، وہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر قصر اس کی بنتی ہے تو پھر وہ قصر کرے اور باقی اپنی نوافل پڑھتا رہے، یا سنتیں اگر شروع کر دے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، یہ بات جان جائیں۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے گھر گیا قصر کی حالت میں پوری نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے، قصر پسندیدہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ایک لوگ اٹھاتے ہیں سوال کہ اپنے گھر میں نماز جو ہے نا، اپنے گھر میں تو انسان اپنا گھر ہوتا ہے، ماں باپ کا گھر اس کا اپنا گھر ہے، وہ قصر کرے گا، وہ مسافر تھوڑی ہے، وہ تو اپنا گھر ہے، سسرال اپنا گھر ہے، میرے بھائی بہن کا گھر اپنا گھر ہے۔ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، جو آپ کا اپنا گھر ہے نا، جہاں پر آپ کا قیام ہے، مستقلاً آپ جہاں رہتے ہیں، مثلاً اگر ہم شکاگو میں رہتے ہیں اور میرا مائکہ انڈیا میں کہیں پر ہے، اب اتنی لمبی مسافت کے باوجود جب ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر ہم 4 سے زیادہ دنوں کے لیے گئے ہیں، 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں، تب تو ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم 2 ہی دن کے لیے اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پھر میرے لیے وہاں پر جانا قصر ہے۔ میرا گھر اب وہی ہے جہاں پر میں رہتی ہوں، اس کے علاوہ ہر جگہ میری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ مسافر کسی ہے، چاہے کہنے کو وہ میرا ہی گھر ہے،
وہ میرا ہی گھر ہے، میرے ماں باپ کا گھر میرا گھر ہے، میرے بھائی کا گھر میرا گھر ہے، میری بہن کا گھر میرا گھر ہے، میرا سسرال میرا گھر ہے۔ لیکن جب آپ مسافرت میں ہیں اور سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کا قیام اتنا مختصر ہے اور شارٹ ہے وہ پیریڈ، تو پھر آپ قصر ہی پڑھیں گے اور قصر کی اجازت موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کوئی پوری نماز پڑھنا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دو نمازوں کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے جب انسان ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا ہے؟ اس طرح اجازت تو نہیں ہے کہ دو نمازوں کو ملایا جائے، لیکن اگر کبھی وہ ملا لے تو اس کی اجازت ملتی ہے کبھی کبھار کے لیے۔ سفر میں تو پوری اجازت ہے، لیکن جب ڈیسٹینیشن پر اور گھر پر ہم پہنچ چکے ہیں اور نماز قصر ہی پڑھی جا رہی ہے ابھی بھی، تو کیا ملا سکتے ہیں؟ کبھی ایسی صورت میں ملانے کی اجازت دی گئی کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اگر اس نے پڑھ نہ لی تو پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے اجازت موجود ہے۔ اسی طرح ایون آپ کو اور ہم کو اپنے حضر کی حالت میں بھی، یعنی یہ سفر کی بھی حالت نہیں ہے، میں شکاگو میں اپنے گھر میں ہوں یا ہم شکاگو میں اپنے گھر میں ہیں اور بعض اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم نکل رہے ہیں، اگر ہم اس وقت باہر نکلے میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ جہاں پر ہمیں دوسری جگہوں پر بھی پڑھنے کی اجازت موجود ہے کہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، ہر جگہ میرے لیے مسجد ہی ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات فتنوں کے خوف سے یا بعض اوقات کسی اور مجبوری کی وجہ سے آپ کو اور ہم کو یہ لگے کہ عصر کی نماز میری قضا ہو جائے گی، تو کبھی کبھار ہم پھر سے اس جملے کو دوبارہ سمجھا رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ شریعت نے جو ہمیں اجازت دی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری اس بات کو سن کے یہ عمل ہی شروع کر دے کہ میں دو نمازوں کو ملا کے جوڑ کے پڑھنا شروع کر دوں۔ کبھی کبھار کے لیے اجازت موجود ہے، ورنہ انسان یہ کوشش کرے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اور ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز کو تو جو مومنین کے اوپر جو نمازیں ہیں وہ تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی ہے نا، اوقات بتا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میری جاب ہوتی ہے، اب میں فجر جب گھر سے نکلتی ہوں تو میرے فجر کی نماز کا وقت تو نہیں ہوتا، تو کیا میں فجر پڑھ کے نکل سکتی ہوں اپنے گھر سے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی حضر کی حالت میں جب کہ آپ گھر میں ہیں۔ صرف مسافر کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ ظہر کے ساتھ عصر ملا لے جب کہ عصر کا وقت نہیں ہوا۔ باقی رہا ہم اور آپ کوئی جاب کی سچویشن کے اعتبار سے، آپ لازماً اپنے جاب کی جگہ میں ایک جگہ بنائیں جہاں پر اپنے ڈیسک کے پاس ہی قبلہ دیکھیں، وہیں پر نماز پڑھ لیں، وہ جگہ بنا لیں، 5 منٹ کی کوئی چھٹی لے لیں اور آپ اپنے مینیجر سے بات کر لیں۔ اس ملک میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم اس ملک میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ ہم جو ہے نا پریکٹسنگ مسلم ہے، وہ ہر ایک جو بھی اپنے دین کو جو دین کے اوپر ہے اس کے پریکٹسنگ کو یہ بہت عزت اور احترام دیتے ہیں۔ ان کے اندر وہ جو ہے نا تعصب اور بغض نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں خاص طور پر ہندوؤں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وقت پر نماز سے مراد یہ کوئی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی جائے گی، ہاں وقت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر وقت آ جائے تو پڑھی جائے گی، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو پہلے قضا نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد ادا پڑھی جائے گی۔ تو جب دو نمازوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اسی میں ایک اور چیز، مثلاً ہم ابھی گھر سے نکلنے لگے ہیں اور ظہر کا وقت ہے اس وقت میرے گھر پر، اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے سفر میں کہ شاید ہم لوگ عصر کے وقت تک شاید سفر ہی میں رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں کہیں جلدی پہنچنا ہے۔ ایسی صورت میں ہم گھر سے نکلتے وقت ظہر کی 4 اور پھر عصر کی بھی 4 ساتھ میں ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں کیسے ملایا جاتا ہے؟ جمع اس کو کہتے ہیں کہ جب درمیان میں کوئی نفل یا سنت نہ پڑھی جائے، تو ہم 4 پڑھیں گے ظہر کی اور پھر 4 پڑھیں گے عصر کی۔ ابھی چونکہ سفر شروع نہیں ہوا اس لیے نماز قصر نہیں ہوگی، یعنی 2 پڑھ کے ہم نہیں نکل سکتے اپنے گھر سے، اپنے گھر سے ہمیں 4 ہی پڑھ کے نکلنا ہوگی۔ امید ہے کہ جتنی بھی چیزیں قصر کے اعتبار سے ہو سکتی تھیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قصر کے نماز میں پوری طرح ایک واقفیت ہو جائے کہ قصر کیسے پڑھی جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ کئی ایک طرح کی نمازیں ہیں، اس کے تفصیل سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ
یہ جنگ کی صورتحال ہے، جبکہ آمنے سامنے دشمن موجود ہو۔ اب یہ کیفیت اس طرح موجود نہیں ہوتی اور اتنی عام نہیں ہے، اس لیے جو کوئی پڑھنا چاہے تفہیم القرآن میں اس آیت کے ضمن میں تفصیل سے وہ ساری نمازیں بتائی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے کس حالت میں کس طرح کی نماز پڑھی، اور یقین جانیں کہ یہ 8 اور بعض اوقات بعض علماء نے 16 تک طریقے لکھے ہیں جس میں کہ آپ نے اپنے دشمن کے سامنے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اتنی عبرت ہوتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ نماز جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہ کی گئی ہے نا، ایسی جنگ جس میں سامنے دشمن موجود ہوتا تھا اور جان کا خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں طریقے تو بتائے گئے ہیں مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے، لیکن نماز معاف نہیں کی گئی۔ سب سے زیادہ تو اس وقت اس بات کی ضرورت تھی نا کہ اللہ رب العالمین کہہ دیتے کہ چلو اس وقت تمہاری جان پہ بنی ہے، تم نمازوں کو چھوڑو اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی جان لڑانے کے لیے، یہی مشقت تمہارے لیے بہت کافی ہے، اب نماز کی مشقت کو چھوڑ دو۔ لیکن جو چیز کہ جنگ کی حالت میں معاف نہیں کی گئی وہ گھر میں بیٹھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اس مسلمان امت کو سمجھائیں، یہی میرے لیے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات لکھ لیں، یہ آیت اپنے پاس، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز پڑھی جائے گی۔ اور وقت کیا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے وہی وقت ہے نماز پڑھنے کا۔ باقی ہمیں ایک ٹائم پیریڈ، ایک ٹائم سلاٹ دیا گیا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز عصر تک پڑھی جا سکتی ہے، عصر کی نماز مغرب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں جب میرے اور آپ کے پاس کوئی مجبوری ہو، وہ مجبوری اور وہ عذر جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، مگر محض گھر کے کاموں میں لگے رہنا اور اس بات کی فکر نہ کرنا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور میں یہ کروں گی تو پھر نماز پڑھوں گی، میں یہ کر لوں گی تب میں نماز پڑھوں گی، میں کھانا پکا لوں گی تو نماز پڑھوں گی، میں نہا لوں گی تو نماز پڑھوں گی، کیا ہم اللہ کے آگے یہ عذر رکھ سکیں گے؟ تو یہ آیت میرے لیے سب سے پہلے ہے، آپ سب کے لیے سب سے پہلے ہے۔ اس آیت کو لکھ کر کے لگا دیں۔ وقت پر نماز پڑھنا سے مراد یہ ہے کہ اذان کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ وقت پر نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر وقت میری خوشیوں کا خیال رکھا ہے اور ہر وقت اپنی خوشیاں مانگ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے نا۔ کیا اس بات کا میرا دل کبھی نہیں چاہتا کہ کبھی اللہ کو خوش کیا جائے؟ ہر وقت نماز بھی پڑھتے ہیں تو ناراض کر کر کے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس بات پہ اللہ خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے کہا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا تو کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ۔ پھر کہا اس کے بعد تو آپ نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور وقت پر نماز پڑھنے کی کتنی ساری فضیلت موجود ہے کہ مغفرت ہے، نور ہے، دلیل ہے، جو وقت پر نماز پڑھی جانے والی میرے لیے جنت کی چابی بنے گی۔ جس نے وقت پر نماز پڑھا اس کے لیے وہ حجت، دلیل اور نور بنے گی آخرت میں۔ جس نے ٹال ٹال کے پڑھا نماز کو، اس کے لیے نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ مغفرت ہے، اس کا انجام نعوذ باللہ فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ نمازیوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا ڈرنے کا مقام ہے اس میں۔ وقت پر نماز پڑھنے کے بارے میں بات کریں تو میرا سارا وقت اسی پر نکل جائے گا کہ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جو نماز پڑھنا ہے یہ میری جاب ہے، اور جاب پر اگر جاب ہے، جاب کو تو ہم بہت آسانی سے، جاب ہم نے اس لیے استعمال کیا تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اس چیز کو۔ جاب پر جانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ سارے پینک ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو وقت پر پہنچنا ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس سے بڑا نقصان یہاں پر روزانہ ہو رہا ہوتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں کہ ہم جاب پر وقت پر نہیں پہنچ رہے اور میرا نقصان ہر وقت، یہ 5 وقت ہو رہا ہے۔ اور
اگر کوئی جاب پر لگاتار دیر سے پہنچے، میرے میاں تو بتاتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی 3 دن یا پتہ نہیں 6 دن کچھ ایسا ہی ہے شاید، کہ اگر دیر سے آتا ہے تو پھر اس کی جاب خطرے میں، اس کو وارننگ دی جاتی ہے، پھر وارننگ دی جاتی ہے، پھر نکال دیا جاتا ہے۔ دنیا کے جاب تو ایسے ہوتے ہیں، آپ سے اتنی اور اتنی پنکچولیٹی کی اور اتنے آن ٹائم ہونے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ جب دنیا کی جاب آپ کے دیر سے آنے کو برداشت نہیں کر سکتی تو پھر جس کو جنت انعام میں ہے، دنیا کی سیلری آپ کے دیر سے آنے کو برداشت نہیں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو اس سے زیادہ، ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود وہ دیر سے کوئی آ رہا ہے تو ہم کسی ایسے بندے کو لائیں گے جو وقت پر آئے گا اس سیلری میں۔ جب اس سیلری کے لیے ہم بھاگ کے جاتے ہیں وقت پر تو پھر جنت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ۔ کرنے کی بات کیا ہے، جاب سمجھیں، ہم اس کام کو جاب سمجھیں، آج لکھیں اپنی ڈائری کے اوپر کہ یہ میری جاب ہے اور اگر دیر سے گئے تو جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رخ پھیر لیتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتے۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ اللہ ہی کی تو پکار ہے، مؤذن کی پکار نہیں ہے، اللہ کی پکار ہے کہ میری طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ تو پھر میرے لیے کوئی دوڑ نہیں ہے، کوئی جاب سمجھ میں نہیں آتی اس وقت کہ یہ میری جاب ہے، کہ اگر نہیں پہنچے وقت پر تو نقصان ہو جائے گا، جاب سے نکال دیے جائیں گے۔ کتنی امت ہے جو پہلے نماز کو اپنی جاب سمجھتی ہے، کتنی امت ہے جو نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کو اپنی جاب سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر، پڑھنے والے لوگ کتنے جو ہے وہ دھوکے میں ہیں کہ گویا کہ میرے پاس نماز کے لیے کوئی چوائس ہے، ہم نماز کو اپنی چوائس پر لے کے جاتے ہیں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے نماز میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ آج اپنے اس آیت کو لکھیں گے، فریج پہ لگائیں گے اور اس کے نیچے لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے انشاءاللہ، اور لکھیں گے کہ یہ میری جاب کا ٹائم ہے، یعنی جس طرح جاب کے لیے پینک ہو کے دوڑا جاتا ہے اسی طرح۔ اور فائدے کتنے ہیں، جو ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف گیا، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہا، اس کو رباط کا اجر ملتا ہے۔ ابھی ہم پڑھ آئے، دوڑنے والا ہی بتا سکتا ہے نا کہ میں نماز کے انتظار میں تھا، اور رباط کا یعنی درمیان کا جو عرصہ، جو وقت ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا، اس میں بھی اجر مل رہا ہے اس دوڑنے پر، وہ بھی خالی نہیں گیا وقت، وہ بھی اجر میں چلا گیا کہ 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے کا، 1 سال کے تہجد اور 1 سال کے روزے کا ثواب کس کو نہیں چاہیے؟ اور کتنا آسان ہے، گھر بیٹھنے والی خواتین ہم اور آپ جیسے لوگ کس بنیاد پر اپنی نماز کو لیٹ کرتے ہیں؟ پھر وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ اب میرا اور آپ کا دل مسجد ہے، میرے لیے تھوڑی نہ بنی ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بنی ہے یا ان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، میرا گھر ہی میری مسجد ہے نا۔ تو میرا دل اگر نماز میں اٹکا ہوگا تو گویا مسجد میں ہی اٹکا ہے، گویا مسجد میں ہی اٹکا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کہ کیا جنت ہم کو نہیں چاہیے؟ اگر جنت چاہیے اور ہمیں ہماری گناہوں سے دھونا، اپنے گناہوں کو دھونا ہے اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچنا ہے، تو نمازیں میرے لیے جنت کی چابی، نمازیں میرے لیے میرے گناہوں کو دھونے کا سبب، اور یہ تو وضو سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نمازیں میرے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ تم جلتے ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ تم ظہر ادا کرتے ہو، تو وہ نماز تمہارے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پھر تم جلتے ہو یہاں تک کہ تم اثر ادا کرتے ہو، اور یہ نماز تمہارے اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہم بھی یاد رکھتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ سنائی ہے، لیکن کاش کہ ہم روزانہ اس کو اسی طرح یاد رکھتے۔ اور پھر تم جلتے ہو یہاں تک کہ تم مغرب، پھر عشاء، پھر اسی طرح، یعنی درمیان کے ہر وقفے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گویا کہ اپنے اعمال سے ایک آگ جلا لیتے ہو جہنم میں، تم ایک آگ برپا کر لیتے ہو اپنے لیے۔ پھر جب تم نماز پڑھتے ہو یہ آگ اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیتا ہے اور یہ بجھا دیتا ہے۔ یہ آگ آج ہم بجھا سکتے ہیں، یہ گناہ آج ہم اپنے اوپر سے جو ہے وہ جھاڑ سکتے ہیں نماز کی شکل میں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور اس کے بعد 2 نمازیں ایسی پڑھیں کہ اس نے نمازوں کے درمیان میں
اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو یاد نہ کی، اپنے دل سے باتیں نہیں کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ ایک دن پڑھیں نا ایسی نماز جس میں کہ کچھ بھی نہ یاد کریں سوائے اللہ کے، اور یہ کیسی اور کب ہوگا؟ جب جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس پر توجہ ہو، اس کے معنی پتہ ہو، اور یہ پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین میرے سامنے موجود ہیں۔ اللہ موجود ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی بصیرت کی آنکھ سے پہلے اللہ کو اپنے سامنے موجود پائیں، اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور اس کے بعد سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، زبان سے ادا کرنے والے کلمات کو پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ کو ایسے پڑھتے ہوئے کہ ہر آیت کا جواب اللہ رب العالمین دے رہے ہیں اور دیتے ہیں، اور حدیث میں موجود ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھی آدھی میں نے اس آیت کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب وہ میری عبادت کرتا ہے تو پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں آگے آخر تک وَلَضَّالِّينَ تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے اسے دیا گیا، اسے دیا گیا، یعنی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی، اس کو انعام یافتہ، ہم کل ہی پڑھ کے آئیں انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں، ان کے صف میں اور ان کے راستے کے اوپر ڈال دیا گیا، اور ان کو ان مغضوب لوگوں سے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستوں سے بچا لیا گیا۔ کس بندے کے لیے یہ مژدہ اور یہ خوشخبری آتی ہے؟ جو بندہ یہ یاد کرتے ہوئے پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے تفسیر میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہر دن شروع میں ہم کچھ دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو کہ اس وقت آیت نمبر 103 ہے، یہ میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہونی چاہیے، محض کاپی کے اوپر نہیں۔ آج یہ سبق لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کہ ہم اس کو لکھیں گے، اور ان تمام باتوں کو جو ہم نے نماز کے لیے نوٹ کی ہیں کہ نماز میرے لیے جنت کی چابی، نماز میرے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ، نماز میرے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ۔ قیامت کے دن جب ایک آدمی جہنم کی آگ میں ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے کیا اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں تجھ سے کچھ مانگتا دنیا اگر تیرے پاس کچھ ہوتا اور میں تجھ سے مانگتا تو تو فدیے میں دے دیتا؟ تو وہ کہے گا انسان جو تکلیف میں ہوگا یا اللہ اگر پوری دنیا بھی میرے پاس ہوتی نا اس وقت اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں تجھے دے دیتا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں، تو نے غلط کہا، میں نے تو اس سے بہت کم تر مانگا تھا نا تم سے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم شریک تو نہیں کرتے نا، لیکن اپنے کاموں کو اللہ کی بڑائی کے آگے شریک تو کر لیتے ہیں۔ کام میرے لیے بڑا ہے، نماز میرے لیے بڑی نہیں ہے، اللہ کی پکار میرے لیے بڑی نہیں ہے، میری اپنی خواہش یا جو رکاوٹ ہے وہ بڑی ہے۔ تو ہم کسی نہ کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ سے بڑا بناتے ہیں تو ہی ہم نماز کو دیر کرتے ہیں، تو ہی ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ تو آئیے آج وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے ہم سب مل کر، ماشاءاللہ یہاں پر کچھ جو بھی لوگ ہیں 125 ہیں 150 ہیں جو بھی ہیں، اگر یہاں تک میری آواز چلی گئی، اور جو لوگ کے بعد میں سکینت گروپ میں جو اتنے جہاں کہیں بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ سے جو بھی 500-600 لوگ ہیں، اگر وہاں تک میری آواز چلی گئی اور یہ آواز اگر ان کے دل کو چھو گئی اور اتنے لوگوں نے اپنی نمازیں درست کر لیں، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہونا، یقین جانیں میرا ہی فائدہ ہونا ہے، آپ کا ہی فائدہ ہونا ہے۔ آپ ہی بنائیں گے اپنے لیے جب نماز کو جنت کی چابی۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنی بڑی محرومی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں تھما دی، مگر شیطان اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے نہیں دیتا، لگا ہوا ہے میرے پیچھے کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ نہ کر جو تیرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، جو تیرے جینے اور مرنے کا سبب ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز،
اور اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور جس امت کو آپ نصیحت کر کے گئے کہ نماز کو نہ چھوڑنا، اس امت نے یہ ثابت کیا آپ کے جانے کے بعد کہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا تو آپ نے گرتے ہوئے پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کے اپنی جگہ کر دیا، اور عبد الرحمن عوف نے پوری فجر کی نماز پڑھائی 2 رکعت۔ اس کے بعد وہ امت مخاطب ہوئی ہے کہ میرے امیر المومنین کو کیا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجازت نہیں ہے، اسی وقت فرض نماز جان بچانے کے لیے توڑنے کی اجازت موجود ہے، تکلیف سے بچنے کی اجازت موجود ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ نماز میری جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کیا مسلمانوں نے نماز پڑھی؟ سب نے کہا ہاں پڑھی۔ آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھا، اور آپ وضو کے لیے ضد کرتے رہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں، آپ نے کہا مجھے بٹھاؤ، تو جب بٹھانے کی کوشش کی گئی پیٹ سے خون نکلنے لگا، پھر لیٹ گئے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ تھے جن کی یعنی صرف نبی ہی نہیں، ہمیں اور آپ کو ایسے ہمارے جیسے لوگ بھی رول ماڈل ملے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اللہ کی عبادت، اللہ کی پکار اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کے اور اس کی نصیحتوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور اس کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں۔ ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے جبکہ بہترین گھروں میں ٹھنڈے گرم پانی میں رہتے ہوئے، بہترین سہولت کے، نہ آگ کے جھونکے ہیں، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، کچھ نہیں ہے میرے گھر کے اندر، بالکل جنت کا سما ہے، یعنی میری مرضی کا جو ہے وہ ٹیمپریچر چلتا ہے، اور پھر اللہ کی اتنی بڑی عبادت کو کمتر جانتے ہوئے، اس عبادت کو کمتر اس لیے جانتے ہیں کہ ہم کو گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اگر اللہ رب العالمین اس کو مشقت والا بنا دیتے تو ہم کہتے او بڑا کوئی کام ہوا ہے شاید، لیکن اللہ نے میرے لیے اور آپ کو اتنی عظیم عبادت کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اور اس آسانی نے ہم کو غفلت میں ڈال دیا کہ یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے، شاید یہ میری مرضی کے اوپر ہے، شاید یہ میرا چوائس ہے، شاید کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں وقت پر آؤں یا نہ آؤں، اور اگر وقت پر نہ آؤں تو پھر جیسے تیسے بھی پڑھ لوں، یا وقت پر بھی آؤں تو جیسے تیسے ہی پڑھ لوں، دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ہی نماز ختم ہو گئی، کسی کھانے کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی نماز ختم ہو گئی، کسی سوٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے نماز ختم ہو گئی، کسی انسان کی بولی ہوئی باتوں کو سوچتے ہوئے ہی میری نماز ختم ہو گئی، اور ہم یہ 2 رکعت کے بعد بھول ہی گئے کہ ہم پتہ نہیں ہم نے 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، ہم نے 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے آگے نہیں پاتے۔ جس دن یہ سیکھ جائیں گے نا، اور جس دن بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں گے کہ اللہ میرے آگے ہی ہوتے ہیں، اور حدیث ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ جب تم تھوکو، تم کو کھکھارا آئے تو تم سامنے نہ تھوکو، اس لیے کہ نماز میں اللہ تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی بائیں طرف تھوکو۔ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، ہم کبھی ایک دفعہ گزریں گے ان تمام چیزوں کے اوپر سے تبھی تو پتہ چلے گا۔ ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں قرآن، یہ آیت بھی میرے سامنے آ گئی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جناب ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، ہم آگے بڑھ گئے۔ تو یہ بات جان جائیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بڑھنے والی آیت نہیں ہے، یہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے سوچنے والی آیت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی نماز کے ساتھ، اور ہمیں کیسا بدلنا ہے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر ہے اس وقت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں پر ہیں ہم؟ 1 منٹ ٹھہریے گا۔ ہاں، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ ہیں 105 پر، اور اس آیت سے پہلے 104 نمبر بھی جو آیت ہے وہ بھی سمجھ لینی چاہیے، جب مسلمانوں کو نماز کی حالت بھی بتائی جا رہی ہے اور کمزوری سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور یہ کہا ہے جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی عبرت والی بات ہے
کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دنیا دار بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کافر بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی اللہ کی عبادت میں یا اللہ کے لیے کو راضی کرنے میں مشقت میں لگے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی مشقت میں لگے ہیں۔ دو طرح کا اسٹریس، ہماری ٹیچر کہتی تھی دو طرح کا اسٹریس ہوتا ہے، یا دنیا کا اسٹریس یا آخرت کا اسٹریس۔ اسٹریس سے تو آپ کو گزرے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن میرے اسٹریس میں اجر موجود ہے۔ اللہ کی باتوں کی، اللہ کے ہدایت کے نیچے آنے میں، اللہ کے حکموں کو ماننے میں جو تکلیف ہے، اس کے لیے ہم اللہ سے جنت کے امیدوار ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنے بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی جنت کے امیدوار نہیں ہیں۔ ہم ایک دفعہ سن رہے تھے یہ ہمارا جو پریزیڈنٹ تھا اس سے پہلے، اوباما، اس کے بارے میں، وہ اپنی لائف کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ میری والدہ مجھے روزانہ 4 بجے صبح میں اٹھا دیتی تھی، اتنی سخت تربیت کی اور میری اتنی سخت ٹریننگ کی ہے۔ ایک گوری عورت تھی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، امریکن، تو 4 بجے مجھے اٹھا دیتی تھی صبح میں، اور اس وقت سے میرا اس نے روٹین بنا رکھا تھا۔ دن بھر میں مجھے اتنی کتابیں پڑھ لینی ہوتی تھیں، مجھے اتنے ہوم ورک کر لینے ہوتے تھے، مجھے یہ سب کچھ کر لینے ہوتے تھے، اور اس آدمی نے یہ کہا کہ میری ماں میری کامیابی کی وجہ ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے شروع سے ہی ایک پلانڈ اور ایک بہترین جو ہے نا وہ مشقت والی زندگی کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر 4 بجے اٹھتے ہیں کون سا احسان کر لیتے ہیں۔ دنیا دار بھی اٹھ رہے ہیں دنیا کی مشقت کو، اور اس ملک میں تو جاب والے جو 2 بجے 3 بجے جاب پر، ہم سب سے پہلے جب امریکہ آئے تو ہم نے ایک دفعہ دیکھا اپنی کھڑکی سے اتنی برف گری تھی، اتنی برف، شروع میں وہ برف بھی بڑی نہیں لگتی تھی۔ اب اس برف میں ہم نے دیکھا ایک عورت 2 بجے رات میں اپنی گاڑی کے برف کو صاف کر رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ 2 بجے رات میں کہاں جا رہی ہے؟ کہتے جاب پہ جا رہی ہوگی۔ ہم نے کہا جاب پہ 2 بجے رات میں جاب ہوتی ہے یہاں پر؟ کہاں ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ارلی آئی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو گاڑی کو کلین کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا، تب وہ باہر۔ اللہ اکبر، ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ قوم اتنی محنت کرتی ہے دنیا کے لیے، ہم کسی دن تہجد میں اٹھ جائیں 2 بجے تو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال ہی کر دیا، اللہ کے اوپر احسان ہی کر دیا۔ اللہ اکبر، جبکہ میرے لیے تہجد کی نمازوں کے کتنا اجر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین خود ہاتھ پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو میرے آگے اپنا سوال رکھے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ اللہ اکبر، کائنات بنانے والا اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے میری طرف، آپ کی طرف، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، روز آ کے آوازیں لگاتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ اس وقت جواب دے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ اور ہم کتنے بد نصیب ہیں جو سوئے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے ایسے اور ویسے ہیں۔ تو دنیا کی تکلیف اٹھا رہے ہیں دنیا دار لوگ، اگر ہم آخرت کے لیے اٹھائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائیں گے، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اجر کہیں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو بیچارے اپنے جابز کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے اتنی دوڑ لگا رہے ہیں، اور ہم اور آپ ملین اینڈ ٹریلین ڈالر کی جنت، جس کے بارے میں اس دن بھی بات ہوئی کہ جس کو سب سے کم تر جنت ملے گی، اس کو 10 گنا اس دنیا سے بڑی جگہ ملے گی، 10 گنا اس دنیا کے برابر۔ اور پھر جنتوں میں ہے کیا؟ 4 نہریں ہر جنتی کو ملیں گی۔ اب نماز کی بات ہو رہی تو جنت کا بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل جنت کی یاد میں ہو جائیں، جنت کے شوق میں ڈل جائیں۔ 4 نہریں، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، جوس کی نہر۔ اور یہ نہریں، کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ نہریں کیا اندر گڑھے میں چلتی ہیں جنت میں؟ نہیں، یہ جنت کے اوپر چلتی ہیں، یعنی زمین پر چلتی ہیں، صاف شفاف، کوئی چیز ان کو میلا اور گدلا نہیں کرتی، کوئی گندگی۔ اور یہ جنتی کے انگلیوں کے اشارے پر چلیں گی۔ اتنی بڑی سلطنت میں ہم جائیں گے، نہر کہیں پڑی ہے تو وہیں رہ گئی؟ نہیں، جہاں چاہیں گے اپنی نہروں کو نکال لے جائیں گے، انگلیوں کے اشاروں پر چلیں گی۔ ایک چاندی کی جنت ہوگی جس میں سب کچھ چاندی کا،
صوفے چاندی کے، درخت چاندی کے، ہر چیز چاندی کی، چاندی کے برتنوں میں سرو کیا جائے گا، ہر چیز سفید چاندی کی ہوگی، ایک جنت ہوگی ہر چیز سونے کی، ہر چیز سونے کی۔ اور جنتی بیٹھیں گے جب اپنی ضیافت کے لیے، ان کے لیے جب کھانے پیش کیے جائیں گے تو جو غلام ہوں گے، جو ان کے خادم ہوں گے، وہ لے کے ہی آ رہے ہوں گے برتنوں میں کھانے، آتے ہی جا رہے ہوں گے۔ کیا چیز کی خواہش ہے، کیا چاہیے، پلانے والے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ امریکہ میں بیٹھ کے اس کو ویژولائز کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام والا ہوتا، کوئی کر دیتا ہمارا کام، ایک کپ چائے، ایک گلاس پانی کوئی دینے والا موجود نہیں ہے۔ کتنا کریں ہم اپنے ہاتھ سے، آج چل پھر رہے ہیں کل کون دے گا، ساری فکریں ہمارے سروں کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن آپ جنت کو جب اس کو ویژولائز کریں گی تو آپ کو پتہ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ بات درس میں، اور سب ہمارے لوگ ہنستے ہیں کہ امریکن بہت زیادہ، جس نے ایسی زندگی گزاری ہے وہ سب سے زیادہ انجوائے کر رہا ہوگا وہاں پر، اس لیے کہ اس کو مزہ معلوم ہوگا، جس نے صحیح معنوں میں اپنے جسم و جان کی اتنی مشقت کی ہے کہ اس صوفے پہ بیٹھ کے آرام سے غلاموں کے ہاتھ سے کھانا پینے کھانے کا اور مشروب پینے کا مزہ کیا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو یہ مل رہا ہے نا لوگوں کو، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر تو ہمارے لیے کبھی ہم انڈیا جائیں تو وہ جب چیزیں ملتی ہیں تو جنت ہی لگنے لگتی ہے وہ ساری چیزیں۔ ہم ایک دفعہ انڈیا میں تھے اور ہم سے کسی نے پوچھا کہ کیسا گزر رہا نکھت، کیا حال ہے، امی کے پاس تھے ہم تھے، تو ہم نے کہا دیکھیں صبح ہوتی ہے نا تو کوئی آ جاتا ہے، کوئی کام والی بیچاری آ جاتی ہے، ہم کو پہلے امی کہتی ہیں جاؤ اس کا بدن دباؤ اس کو اٹھانے کے لیے، پھر وہ آ کے میرا جسم دباتی ہے، پھر اس کے بعد میری جو بھاوج ہے وہ صبح صبح میرے لیے بیٹی اس طرح کے، بیٹی تو نہیں لیکن صبح میں ناشتہ آ جاتا ہے پلیٹ میں، کھجور، اس میں سارے یعنی میوے، بادام ہے، اخروٹ ہے، اور یہ سب چیزیں، کچھ بسکٹ ڈال کے آ جاتا ہے۔ پھر ایک گرم پانی میں شہد، اس کو پتہ ہے باجی پیتی ہیں، تو پھر گرم پانی میں شہد اور اس میں وہ نیمبو ڈال کے آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو پی لیتے ہیں، پھر چائے آ جاتی ہے تو پھر چائے پی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ناشتہ امی کے پاس ہی، بعض اوقات کبھی امی نہیں جاتی تھیں سردیوں میں اپنے کمرے میں کھاتی ہیں ناشتہ، تو ناشتہ وہیں پر بستر میں دسترخوان لگ گیا اور ناشتہ وہیں پر آ گیا، کہ پانی آ گیا اور ہم نے امی کے اگالدان میں ہاتھ دھو لیا، پھر وہیں پر بیٹھ کے پھر کوئی ایک آدمی نے ہاتھ دھلا دیا، تو کسی نے کہا نکھت یہ دنیا کی باتیں بتا رہی ہیں یا جنت کی باتیں بتا رہی ہیں؟ دنیا کی باتیں بتا رہی ہیں یا جنت کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا یہ تو امریکہ میں بیٹھ کے یہ سب کچھ جنت ہی لگ رہا ہوتا ہے کیا؟ اچھا اتنے مزے کر رہی ہیں آپ وہاں پر، سبحان اللہ۔ تو یہ سب کچھ ماشاءاللہ امی جب تک صحت مند تھیں اور اب بھی تھے حیات سے، تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، ابھی بھی ہے سب کچھ ویسے ہی، لیکن امی اب ایسی نہیں رہیں اور اب ابی کے نہ ہونے کا دکھ ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جنت معلوم ہوتا ہے، اور جنت کے یہ سب کچھ فائدے، اور اتنے لباس، ایک جنتی عورت، ہم تو لباسوں سے محبت کرتے ہیں عورتیں عام طور پر، وہ بھی سن لیں اور سب کو پتہ بھی ہوگا، لیکن آج یاد دہانی کے لیے 70 لباس پہنے گی ایک دن میں ایک عورت، 70 لباس، اور جنتی عورتوں کے جو زیور ہے نا، جویلری ابھی سے گڑھی جا رہی ہیں، حوریں ابھی سے بنا رہی ہیں جنتی عورتوں کی جویلری، ایسی جوانی جو ہر دن اور بڑھے گی، ایسی خوبصورتی جو ہر دن اور بڑھے گی، اور ایسا مزہ جو کبھی ختم نہیں ہو، ایسے محلات جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، نہیں چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ میرے نام کی جنت میرے جنت میں موجود ہے نکھت حیدر کی، اور میرے نام کے میرے جہنم میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کے نام کی جنت میں موجود ہے اور آپ کا نام جہنم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کون سی جگہ چاہیے ہم کو؟ یہ دنیا میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں، جنت چاہیے یا نعوذ باللہ جہنم چاہیے؟ اور اگر جہنم نہیں چاہیے اور جنت میں جانے کا عمل کرنے کی ہمت، طاقت، قوت اور انرجی نہیں ہے، تو کیا صرف خواہشات کے اوپر چل پڑے گی میری آخرت؟ اگر نہیں چل پڑے گی تو آج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جنت لے جانی ہے اپنے نام کی، یا نعوذ باللہ اس کو لوز کر دینا ہے۔ اور کتنے لوگ لوز کر دیں گے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ جنتوں میں وارث بنائے جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے۔ وراثت تو کسی کے جانے کے بعد جو بڑھتی ہے نا وہ وراثت ہوتی ہے،
جو لوگ اپنے نام کی جنت نہیں لے پائیں گے ان کے نام کی جنت دوسروں کو دے دی جائے گی۔ کیا ہم ان محروم لوگوں میں ہوں گے؟ ہم ان میں ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آج سے لکھیں کہ میں اپنے نام کی جنت لے کے رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کے ہر چیلنجز کو انسان کہتے ہیں میرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوتا، چیلنجز تو مجھے اور اونچا اڑاتے ہیں۔ تو پھر آخرت کا چیلنج لینا ہم اور آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ بات طے پا گئی میرے اور آپ کے درمیان، چاہے ہم کم پڑھیں لیکن آج ہم نے پڑھا کم ہے، لیکن آج وہ دن ہے کہ جس دن آج ہم دور قرآن سے گزرتے ہوئے میری نمازیں بدل گئی ہیں، میری زبان بدل، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کو تھامنے کی ضرورت ہے وہ میری زبان ہے، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ میری ناشکری ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اپنے معاملات کو سنبھالیں اور اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اور وہ تمام کام جو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سکھایا گیا انشاءاللہ اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں صدقات بھی شامل ہیں، اس میں حج بھی شامل ہے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ موٹی موٹی باتوں میں دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا شامل ہے۔ یہ 5 چیزیں میری موٹی باتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بننا، یہ وہ موٹی بات ہے کہ جس کو انسان اسی کو پکڑ لینا کہ شاید بہت بڑا عمل ان 5 چیزوں کے ساتھ میرے پاس نہ ہو، لیکن میں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنی رہوں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا، یعنی جو لوگوں کے کام میں لگا رہا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، بہت بڑا فائدہ اس میں، اس کو کم تر نہ جانے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی زبان کو تھامنا، اپنے معاملات کو دیکھنا، اور جس نے اپنے شوہر کی جس نے اپنے نمازوں کو پڑھا، وقت پر نمازوں کو ادا کیا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور جس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، خوش رکھا، اور اسی میں زبان کو بھی شامل کریں۔ اس حدیث میں زبان نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی زبان کے سلسلے میں بات کی ہے، تو اس میں زبان بھی شامل کر لیں۔ تو یہ 5 کام ہیں: نماز کو وقت پہ پڑھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، روزے رکھنا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، یعنی شوہر کو خوش رکھنا۔ تو 5 چیزیں ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جنت بہت مشکل نہیں ہے، بس ایک ہی کام اس میں مشکل ہے، وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے